ہندوستان کے ہر مسلمان کو وہ ہمیں جو مرضی کہے اس کو اختیار دینا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی پر بنی ہوئی دعویٰ کیا کیا تھا اندرا گاندھی نے کہ میں نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ دنیا میں جا کے پوچھو نا، اپنے علماء سے پوچھو یا جو آپ کے ان سے پوچھو اسلامی جہاد کی کتابوں میں شرائط کیا لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی شک تو یہ ہوگی آپ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں تو باقی مخلوق میں آپ کیسے حکمرانی کے حقدار ہو گئے؟ کہ ملا عبدالسلام ظہیر صاحب بھی وہ بات تو بیان کرتے کہ انہیں امریکیوں کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن یہ بات وہ بیان نہیں کرتے کہ جو گاڑیوں کی ڈگیاں بھر کے پیسے اس وقت منتقل کیے جاتے تھے۔ تم اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اوپر سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، اندر سے فوجیں اپنی بھیج رہے ہو، کہتے ہو مجاہدین ہیں۔ یہ جھوٹ مت بولو اور دھوکہ مت دو۔ 2007 میں یہ لال مسجد والا واقعہ آیا تو اس ٹائم یہ سوچ بہت ابھر کے سامنے آئی۔ آج ہم الزام طالبان کو دے رہے ہیں، وہ 100% اس وقت ہماری حکومت پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ فوج ظلم کر رہی تھی، کیا آ کے آپ کو جا کے قبائلی علاقوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے کا؟ یہ جو خطہ ہے نا، اس کی خمیر میں اضطراب اور لا ابالیت، عدلتا بدلتا رنگ یہ غالب ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی عزت آبرو پامال ہو رہی ہے۔ یہ جو یہاں پہ آرڈر قائم ہے، اس نے مسلمانوں کا دفاع کیا 10 مئی کو۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ مشرق سے ابھرتا ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو ہمارا بنگلہ دیش کا معاملہ بھی کوئی بڑا ہاٹ اور اس میں بھی کچھ ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ تو یہ توقعات واقعی ہیں آن گراؤنڈ پہ یا بس یہ کوئی خام خیالی ہے بس ہماری؟ دیکھیں، بنگلہ دیش اس وقت بڑی ایک کشمکش جو ہے نا اس کا میدان بنا ہوا ہے۔ اسلامی قوتیں وہاں پہ حیرت انگیز طور پہ جس طرح سے ان کو پذیرائی ملی ہے یہ ناقابل یقین ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مئی والا وہ چکر وہاں پہ بھی ویسا ہی ہوا ہے کہ اچانک سے جو اٹھی ہے، جو مظاہرے شیخ حسینہ کے ایک اقدام کے خلاف جو ہے ہوئے اور اس نے پورے ملک کی کایا پلٹ دی، یہاں تک کہ وہ رجیم جس نے اپنی جڑیں اتنی گہری کر دی تھی، مطلب مجھے آپ کو یقین جانے کہ 2 دن پہلے جو ہے کچھ میں اس کو پڑھ رہا تھا، غالباً ڈھاکہ ٹریبیون تھا یا کوئی اخبار تھا ان کا، تو اس کے اندر ایک وہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ عوامی لیگ کے کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹکٹیں بک کروا لی ہیں نکلنے کے لیے۔ تو میں نے ذکر کیا ایک جگہ، کچھ جرنلسٹوں کی تھی اس میں، تو وہ ایک صاحب جو خاصے سینئر ہیں اور بڑے مطلب وہ ٹھیک خطے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، مجھے کہا یار کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے پچھلے 18 سال سے اندر جو کچھ ہوا ہے، پھانسیاں لگ گئیں، بنگلہ دیش قیدیں لگ گئیں۔ نہیں، ایک تو وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ قیادت تو انہوں نے ساری ختم کر دی، پھر انہوں نے پورا سسٹم اپنا انسٹال کر دیا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک مطلب ہر جگہ پہ عوامی لیگ کو بھتا دیے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھر انڈیا کی سپورٹ ہے، انڈیا بی جے پی کی سپورٹ ہے، آر ایس ایس کی سپورٹ ہے، ہر چیز وہاں پہ۔ اسے کہ اتنے اسٹرکٹ جو ہے نا اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مظاہرے ہیں، چلیں ٹھیک ہے لوگ نکلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دے، لیکن ہو کچھ نہیں سکتا اتنا۔ ایسے پتہ ہی کیا ہوتا ہے، آپ پچھلے 20 سال دیکھتے ہیں، 50 سال دیکھتے ہیں، 100 سال دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو یہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، نہ صرف یہ ہے کہ اس کے 2 دن بعد خود شیخ حسینہ بھاگ گئی وہاں سے، اور پھر اس کے بعد ہر چیز پلٹ گئی۔ مطلب دیکھیں، آرمی چیف جو ہے وہ شیخ حسینہ نے لگایا تھا، ان کی قریبی آدمی تھا، ہاں، جو پوری عدلیہ تھی وہ اس کی لگائی ہوئی تھی، لیکن کسی کے پاس اتنا جو ہے نا اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کچھ اس کی تھوڑی سی بھی فیور کر سکے، ہر چیز بدل گئی اس کے۔ اچھا، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اب وہاں پہ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف شیخ حسینہ گئی بلکہ عوامی لیگ پہ پابندی لگ گئی، اس کے لوگ سارے بھاگ گئے، جو وہاں ہیں وہ بھی بالکل انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کوئی جو ہے نا سرفس پہ موجود ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف بی این پی خود جو ہے، اگر بی این پی کو اوریجنلی آپ دیکھیں تو وہ بھی اینٹی انڈیا اور پرو اسلامک پارٹی، ہاں انہوں نے اتحاد رکھا ہے ہمیشہ اسلامی جماعتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے ایک طرف بی این پی ہے اور ایک طرف پیورلی اسلامک جو ہے وہ جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت وہاں پہ بن کے سامنے، تو ان کو پذیرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ملی ہے۔
اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا نا اس کے 2 نعرے تھے. یہ پوری جو موومنٹ جس نے بنگلہ دیش کو بدل کے رکھ دیا, اس کے 2 بنیادی جو نکات تھے, 2 نعرے تھے. ایک کرپشن کا خاتمہ اور دوسرا یہ تھا کہ غیر ملکی مداخلت. اور وہ بھی انڈیا کے, مطلب انڈیا بھی دیگر بھی جو ہے نا وہ سارا ایک خاص بات ہے. جی وہ کیا ہوتی ہے, یہ سیکھنے کی چیزیں, یعنی یہ اب پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا الائی بنے اس کی عوام کو یہ تاثر نہ جائے کہ اس کی حکومت کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. سمپل. حکومت مجبور ہوتی ہے, وہ ڈکٹیشن قبول کر لیتی ہے, عوام نہیں کرتی. اور جب عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت کسی طاقت کی ڈکٹیشن لے رہی ہے تو عوام کی نفرت اس طاقت کے ساتھ ہو جاتی ہے, جیسے ہم پاکستانیوں کی امریکہ کے ساتھ. سمجھ رہے نا, یہ نظر نہیں آنا چاہیے. دوست بنائیں, دوستی رکھیں, فیسیلیٹیٹ کریں, فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ہاں, یہ کریں تو وہ عوام آپ سے محبت کرے گی. حکمران دوسرے رخ پر جائیں بھی تو عوام نہیں جانے دیں گے. لیکن جب آپ حکمرانوں کو اپنا دوست بنائیں اور انہیں ڈکٹیٹ کریں اور یہ عوام کو نظر آ رہا ہو تو عوام آپ سے نفرت کرے گی. انڈیا کے ساتھ یہ ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے وہ چائنا والے کہتے ہیں نا, ہمالیہ سے اونچی دوستی, اونچی ہونی چاہیے, اونچی دوستی کرتے گراؤنڈ پہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ان 2 نعروں کے اندر ہوا یہ کہ بی این پی جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. ایک تو بڑا مسئلہ اس کے اندر کرپشن والا تو تھا ہی. ایک پہلے بھی جب خالدہ ضیاء کی حکومت تھی تو اب جو ان کے سربراہ ہیں, چونکہ خالدہ ضیاء کے فوت ہونے کے بعد وہ طارق رحمان صاحب جو ہے اس کو تو ڈارک پرنس آف بنگال کا ایک سٹیٹس ملا تھا کہ کرپشن کی ساری جو ہے نا وہ جڑیں ان تک جاتی تھی کہ وہ بھی پھر بی این پی کے اندر بہت سارے معاملات تھے. اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ وہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جب ایک طرف جماعت اسلامی اور اسلامی قوتیں ہوئی ہیں نا, تو جو جتنی بھی بیرونی فورسز تھی, حتیٰ کہ انڈیا بھی, ان کا اب جو سارا ٹلٹ ہے وہ بی این پی کی طرف ہے. وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں. اس کے کو پرموٹ کرنے کا آن گراؤنڈ جو ہے نا بی این پی کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے اپنے ووٹر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب جس پارٹی کو اصل نفرت تو چونکہ ہے ہی انڈیا سے ہے, وہاں پہ جس کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے وہاں پہ, تو اگر انڈیا کا مطلب زور اس میں, تو اب وہ جو پکے والے ہیں وہ تو خیر ہے, لیکن ایک جو سوئنگ کرنے والا ووٹ ہوتا ہے جو جس کی نظریاتی ہم مانگی ہے وہ بھی اس سے ہو رہا ہے. تو اس صورت میں بڑی اسٹرانگ اس وقت پوزیشن ہے. لیکن بہرحال معاملات آسان نہیں ہیں. یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک باقاعدہ طور پہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے وہاں پہ. انڈیا حملہ کر سکتا ہے. بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پورا زور لگا رہی ہیں. میڈیا اس وقت پوری ون سائیڈڈ رپورٹنگ جو ہے وہاں پہ لوکلی چل رہی ہے, اور وہ اشتعال دلا رہا ہے مطلب لوگوں کا ہر طرف سے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں میں ایک اس کا پڑھ رہا تھا کہ جو مغربی بنگال ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آر ایس ایس نے کی ہے وہاں پہ, کہ بنگالی زبان میں زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں ایسی کی جائیں کہ لڑائی والی کی جائیں. ایک تو وہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اسلامی قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہاں پہ کی جائے. تو ابھی مہینہ باقی ہے, دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن دیکھیں دونوں طرف 2 قومی نظریہ کا حیات ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, میں آپ بات کر رہے تھے نا, مجھے وہ رہ کے مڑ کے جو ہے نا وہ سورہ ابراہیم کی آیات یاد آ رہی تھی کہ یہ جو 2 قومی نظریہ کلمہ طیبہ ہے نا, یہ سدا بار کلمہ ہے, اس کو زوال نہیں ہے. علم تری کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑ بہت مضبوط ہے, انسان کی فطرت میں اتری ہوئی ہے. اس کی شاخیں, اس سے جو تہذیب و تمدن وجود میں آتا ہے, جو پورا سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم بنتا ہے, وہ آسمان سے کوئی اب باتیں کر رہے ہیں. اور یہ ہر موسم میں اپنا پھل لے کے آتا ہے. اصل بات یہ ہے, صدا نہیں فصل گل و لالا, یہ ہر موسم میں اپنا پھل لے کے آتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑے مضبوط تھے, وہ کیا ہے؟ علم تری, وہ جو کلمہ خبیثہ ہے, وضرب اللہ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ. اس کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں جو کلمہ خبیثہ ہے جیسے کہ خبیث درخت ہوتا ہے, اجتثت من فوق الارض, زمین کے اوپر ہوتا ہے, اکھاڑ لیا جاتا ہے. ما لہا من قرار, اس کو کوئی دوام نہیں ہے, وہ نہیں بچ سکتا. یہ
نظر ایسا آتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھی تھیں رسیاں، تو اس طرح نظر یہ آتا ہے کہ یہ تو ایسا مضبوط جمع ہوا نظام کیسے اکھڑے گا، لیکن جب ہوا چلتی ہے مخالفانہ تو اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، بالکل فوراً حیرت انگیز طور پر بہت جلدی جو دھڑام سے سارا نظام گر جاتا ہے، جیسے حسینہ واجد کا گر گیا. یہ اور اب دیکھیں کسی کے اندر کوئی نظریہ پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیسے ابھر کے گویا نظریے کا سیلاب ہی آ گیا. اچھا اب آ جائیں، یہ بنگال کی تھوڑی سی ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خطہ ہے نا، یہ زمین ہے، اس کے خمیر میں اضطراب اور لا ابالیت اور یہ جو ہے نا ایک عدلتا بدلتا رنگ جو ہے نا یہ غالب ہے، جذباتیت یہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کسی کے ساتھ زیادہ عرصہ تک جو ہے نا وہ سیٹل نہیں رہتے. اچھا وہ بنگلہ دیش جب بھی میچ ہارتا تھا نا ان کے پلیئر روتے تھے، انتہائی میں نے بتایا نا، یہ وہ ایک یہ اچھا یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، انگریز کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے نا جدوجہد انہوں نے کی ہے. اصل میں تو ٹیپو سلطان کسی خاص وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے، سراج الدولہ کی جدوجہد جو ہے نا. اچھا پھر یہ کہ بنگالیوں نے یعنی وہ انگریز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مزاحمت جاری رکھی ہے، ترک نہیں کی. تحریک پاکستان میں جو اب ہمارا مغربی پاکستان ہے، اس کے مقابلے میں مشرقی پاکستان کے لوگوں نے زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تو مقابلہ ہی کوئی اراول دستہ وہ تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ تھا ان میں. پھر سب سے پہلے بددل بھی ہوئے، ہم نے تو ابھی تک نہیں ہمت آ رہی تو، لیکن وہ بہت جلدی جو ہے نا بددل ہو گئے. تو ذرا تھوڑا پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں، تو رد عمل بھی آ گیا اسی طرح ان کا. اب اس کی ایکسٹریم پہ جا کے نا پھر سمجھ کے واپس آ رہے ہیں. ادھر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تبدیلی. اب یہ دیکھیں یہ کسی کا منصوبہ ہے، مطلب یہ کسی کے پلان سے ہو رہا ہے، یہ اسی کے پلان سے ہو رہا ہے. تو یہ دونوں خطوں میں بیک وقت یہ واپسی ہوئی ہے نظریہ پاکستان کی. بیچ میں تو پاکستان نے بھی نظریہ پاکستان چھوڑ دیا تھا. بالکل. اچھا خالد صاحب ایک چیز اور یہ وہ چیز ہے جو جوڑنے والی ہے. تو مجھے دوسرا بھی ایک مقام یاد آ رہا تھا سورہ آل عمران کا، وہ جو اوس اور خزرج کے حوالے سے تھا. فَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، دشمن تھے حسینہ واجد کے دور میں. تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تالیف کر دی، ملا دیا، اور تم اس کی نعمت کے طفیل آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب انڈیا کدھر جا کے کھڑا ہو گیا اور ہم اور بنگال کہاں جا کے کھڑے ہو گئے. یہ وہ رشتہ ہے نا، نظریے کا رشتہ، اسلام کا رشتہ. یہ ہمیں استحکام دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اطاعت دیتا ہے. یہ زبانیں، یہ کلچر اور یہ جو ہے نا اپنا علاقائی قومیتیں یہ توڑتی ہیں، یہ تفرقے، سیاسی تفرقے کا باعث ہیں، اور اسلام جوڑ کا باعث ہے. اس سے بڑا میرا خیال ہے اور کوئی مثال یا کوئی نشانی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اچھا میں ایک چیز اور خالد صاحب اس میں، یہ بہت میرا خیال ہے کہ ضروری چیز ہے، یہ لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ بنگال میں 1971 میں جو کچھ ہوا اس کی توقع بنگالیوں نے بھی نہیں کی تھی، یعنی علیحدگی کی. حتیٰ کہ عوامی لیگ کا جو موسٹ کیڈر تھا وہ بھی علیحدگی کی جدوجہد کے لیے نہیں نکلا تھا. ان کا تو مطلب اگر آپ آخر تک دیکھیں تو جو تھی کیا کہتے ہیں 6 نکات جو تھے، مجیب الرحمان صاحب تو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ میں پاکستان کو متحد کرنے کے لیے جو ہے نا میں نے یہ 6 نکات وہاں پہ پیدا کی. اور یہ میری کئی بنگالیوں سے بات ہوئی جو ہے، انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جو حالات بن گئے جس طریقے سے، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستانی فوج آ جائے گی. بیوی کے مسائل اگر دیکھوں نا میں، مجھے موقع ملتا رہتا ہے، کوئی کافی تصویر بھی ہو جاتے ہیں چونکہ مجھے مسائل کا پتہ لگ گیا کچھ. تو یہ ان کی بامی طور پر نا ایک تو جذباتی جو ان کو ایک دوسرے سے زیادہ لگا ہوتا ہے انہیں کے زیادہ پھڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اوور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اس سے ہو جاتے ہیں. اچھا جب تک وہ ان کے آپس کے درمیان معاملہ رہتا ہے نا تو تکار کے بعد سیٹل ہو جاتے ہیں. جب وہاں سے نکل کے ان کے خاندانوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بگڑتے بگڑتے جو آگے بڑھتا جاتا ہے نا تو بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. اب ان کے اپنے بس میں نہیں رہتا، اب فیصلہ کسی اور کے اختیار میں چلا جاتا ہے. وہ ملنا بھی چاہے نا تو نہیں ہو سکتا. اب میں ایک ہفتہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ والدین بھی تھے، سارے تھے، تو میں نے تھوڑا سا علیحدہ کیا نا میاں بیوی کو.
اور ان کے سامنے چند باتیں کی نا تو دونوں موم ہو گئے. ٹھیک ہے, جو ہی وہ موم ہوئے تو میں نے انہیں علیحدہ بیٹھنے کا موقع دے دیا. واپس آئے تو سب نے مل کے طے کیا کہ بھئی یہ اب گھر جائیں گے. ٹھیک ہے, طے ہو گیا. وہ بعد میں ایک ابے نے پھر کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار دی, وہ پھر کام خراب ہو گیا. سمجھ گئے. تو یہ جب گھر کا معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل کے باہر دوسری فورس کے پاس چلا جاتا ہے, پھر آپ کے قابو میں نہیں رہتا. آپ چاہ بھی رہے ہوں تو پھر نہیں ہوتا. یہی مسئلہ یہاں پہ ہوا تھا. اصل میں یہ تو انٹرنیشنل ڈیزائن تھا نا. بالکل ایسے کہ یہ جب 67 میں بن گوریان نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا دشمن نمبر 1 پاکستان ہے, تو اس وقت تو متحدہ پاکستان تھا, تو اب پاکستان کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہ کام شروع ہو گیا تھا. تو اس میں تو ساری عالمی طاقتیں شامل تھیں. روس شامل تھا, امریکہ شامل تھا, اور چائنا کی بھی ایک طرح کی خاموش تائید حاصل تھی. حالانکہ چائنا ہمارا پوری طرح دوست ہے, تب بھی دوست تھا. لیکن جب اس نے دیکھا یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے, کچھ نہیں تو خواہ اپنے آپ کو گندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اصل میں تو ان کا ڈیزائن تھا. ہم نے وہ خرابی پیدا کر کے ان کو مداخلت کا موقع دے دیا, پھر انہوں نے اپنا لوچ تر لیا. لیکن اب وہ پھر نظریے کی طرف آئے نا, کہ دعویٰ کیا کیا تھا اندرا گاندھی نے کہ میں نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. وہ خلیج بنگال سے دیو بن کے پھر جناب دھاڑنا شروع ہو گئے خلیج بنگالی سے. بالکل ایسے. تو اب وہ اس کو کوئی جا کے نا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے اٹھ, قبر تو ہوتی نہیں. وہ کیا تھی جی, وہ کوئی فلمی ڈائلاگ بھی ہے نا, انارکلی 2 قومی نظریہ پھر آ گیا. تو آ گیا 2 قومی نظریہ. اچھا, ملت کفر جو ہے وہ بے شک آپ کے جتنے بھی آپ اس کے ساتھ اتحاد میں ہو, ابھی جو ریسنٹ وہ انکشافات آئے ہیں رشیا کے ایران کے حوالے سے, مطلب آپ دیکھیں ایران شروع سے مطلب پرو رشیا بلاک میں رہا, رشیا کے ساتھ ہے, لیکن وہ یہاں تک برداشت نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس اس پہ ایٹم بم آ جائے. اور کس طریقے سے وہ اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ جو ہے, یہ کوئی خلوص کے دوستیاں نہیں ہوتی, یہ بس یہ مفادات کا رشتہ نہیں. وہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو میری دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں تمام دوستیاں ضرورت کے لیے ہوتی ہیں. یہ صرف خدا کی دوستی ہوتی ہے جو بے لوث ہوتی ہے, یا خدا کے لیے دوستی, یا خدا کے لیے جو دوستی ہوتی ہے, یا خدا سے جو ہوتی ہے, یا خدا کی جو ہوتی ہے, یہ بے لوث ہوتی ہے. ہماری تو خیر نہیں ہوتی, ہم تو اللہ سے بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو ساری توقع. اللہ جب دوستی کرتے ہیں وہ صرف ایک اللہ ہے جو کسی سے دوستی بغیر کسی ضرورت کے کرتا ہے. ٹھیک ہے, محبت والی دوستی صرف اللہ کی ہوتی ہے. ماں باپ کی بھی کہتے ہیں, لیکن ماں باپ کو بھی تو اس سے لطف آتا ہے, بہت سارا وہ مسئلہ ہے, ان کی اپنی وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. چلیں سر جی, چھوٹے چھوٹے 2 سوال آتے ہیں. لم یکن لہ ولی من الذل, وہ کسی کو اپنا دوست اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں بناتا. اس کی کوئی کمزوری نہیں. دنیا میں ساری دوستیاں اپنی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں. صرف اللہ کی دوستی ہے جو بغیر ضرورت کی ہوتی ہے, وہ جو کرتا ہے کسی سے. تو اس معنی میں آپ دیکھیں, ویسے بھی جو دوست کسی کام کا نہیں تو کہتے ہیں اس سے کیا کرنی دوستی, کام کا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ ابھی اگلے دن یہ جیسے آپ نے کہا بے خدا تہذیب, یہ تو رائج ہے. تو ایک بڑا مشہور ایک مناظرہ ہوا ہندوستان کے اندر, ایک مسلم مفتی تھے, مفتی شمائل, اور اس کا ایک وہاں کے ادیب و شاعر ہیں, ان کے ساتھ وہ بڑا اس کا چرچا رہا, کیونکہ دوبارہ ایک بحث چھڑ گئی خدا کے وجود کے اوپر, اور اس کے اوپر پاکستان میں بھی بڑی ڈبیٹ رہی. تو کچھ اس ڈبیٹ کے اندر ہمارے بڑے دانشور جو ہیں انہوں نے بھی کچھ تبادلہ خیال کیا کہ یہ جو تصور ہے کہ خدا جو ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتا, بلکہ فطرت کے ذریعے اس کو پہچانا جانا چاہیے, یا قرآن کا جو مقدمہ ہے وہ ہے کہ فطرت کے اندر خدا کی پہچان ہے. تو یہ بڑی بھودی اور بڑی بے بنیاد, اور ڈاکٹر صاحب پہ بڑی سخت سی تنقید کی. تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. آپ لے تو آئیں, کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں آپ کو کیوں دکھ ہو گیا کسی جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے وہ اپنے عقل کا جو ہے نا وہ سر عام لبادہ اتار رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ عقلی دلیل کس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا شعوری طور پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے شعور کا کوئی نہ کوئی تو ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے, تب آپ اسے شعوری ایمان کہیں گے نا. عقلی دلیل ایک لمیٹڈ تصور ہے, وہ دلیل جو عقل پر پوری اترتی ہو. تو ہم اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ عقل عاجز ہے. عاجز ہونے کا مطلب اس کے بس میں نہیں ہے.
جیسے میری آنکھ کے بس میں وہ سب کچھ دیکھنا نہیں ہے جو میں خوردبین لگا کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, صحیح, اس کے حقیقت سے فرق نہیں پڑتا. ہاں, مطلب میری آنکھ دیکھتی ہے لیکن سب کچھ نہیں دیکھتی. تو خوردبین لگاؤں تو کچھ اور بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, دوربین لگاؤں تو کچھ اور بھی نظر. اس کا مطلب وہ تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. یہ میری آنکھ کی لمیٹیشن تھی. اسی طرح میری عقل کی بھی لمیٹیشن ہے, اور موٹی سی لمیٹیشن مطلب عقل کے جو ذرائع علم ہیں وہ یہ حواس ہیں, جیسے آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, مطلب یہ ہے نا, یہ سب لمیٹیڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عقل ان لمیٹیڈ تھاٹ کیسے کر سکتی ہے جس کے ذرائع علم ہی محدود ہیں, تو خود بھی محدود ہیں. اب یہ تو عقلی بات ہے نا کہ محدود میں لامحدود نہیں سما سکتا, مطلب ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی, یہ عقل عاجز ہے, تو ہم در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ منطقی دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہہ رہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے, خود وجود باری تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. عقلی دلیل نہیں ہے, فلسفیانہ دلیل نہیں ہے, کیونکہ وہ یہی نہیں پتا کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ کہے کہ وہ تنقید اس لیے کر رہا ہے اپنے نقص فہم کی وجہ سے, یا سوء فہم ہوگا, تو اس کی وجہ سے وہ تنقید کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ایمان لاؤ. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا بلائنڈ ایمان, اس کی اور دلائل ہیں, عقلی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک دیکھیں بڑی معقول دلیل ہے کہ کوئی بھی شے اس کا وجود مستلزم ہے کہ اس کا کوئی خالق ہو. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے آپ کے پاس سامنے, مطلب یہ آپ کے پاس مائک رکھا کسی نے بنایا تو ہے نا, تو کوئی نہ کوئی تو اس کا خالق ہونا چاہیے. اوکے, ہو گیا. اب آپ نے کرتے کرتے کائنات کا ایک خالق بنا لیا. آپ کی عقل اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گی کہ خالق ہے, یا اس کے بھی خالق کا غور کرے گی؟ تو وہ تو اس کے پیچھے بھی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اچھا چلیں جی, اس کے پیچھے, اچھا اس کے پیچھے, اس کے پیچھے, اس کے پیچھے, وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی, یار کتنے تک جاؤں. یہ عجز سے, یعنی وہ اس آخری نقطے تک پہنچ ہی نہیں سکتی نا. یہ خود اس نے اعلان کر دیا آپ نے عاجز ہونے کا, بھائی میری تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہاں تک جاؤں. اب یہ وہ حیرت ہے, عقل کی حیرت, کہ جو صرف عقل ہی پر انحصار کرتے ہیں تو یہاں آ کے وہ ایک اعلان دو ایک قسم کے اعلان کر دیتے ہیں. ایک قسم کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں. اصل میں یہ بہت غیر عقلی اعلان ہے, کیونکہ اس چیز نے یہ تو ثابت نہیں کیا کہ نہیں ہے, اس نے آپ کا عجز ثابت کیا ہے. اس سے زیادہ ریزنیبل, زیادہ جو ہے نا عقل کے قریب معقول طرز عمل جو ہے نا وہ لا ادریت کا ہے, کہ مجھے پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آتی, کہانی ختم. یہ ایک معقول طرز عمل ہے. یہ جو بندہ ہے نا یہ مجھے یہ معقول لگتا ہے. اسکیپٹسزم جو نہیں اسکیپٹسزم نہیں ہے یہ. اچھا, یہ ہے اصل میں ایگناسٹسزم جو ہے نا, یہ وہ ہے, اس کے قریب ہی چلا جاتا ہے, اس میں شک آتا ہے نا, اس میں لا ادریت آتی ہے. اسکیپٹسزم میں تشکیک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہے, اس میں یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت معقول بات ہے. تو عقل کا سفر جہاں جا کے تمام ہوتا ہے بالکل صحیح, سٹیپ بائی سٹیپ عقلی طریقے سے آپ جائیں, تو اس شے کا نام ہے لا ادریت. اگر وہ لا ادریت تک جا رہے ہیں تو کم از کم عقل ہے سلیم, سدھی گئی ہے. نہ میں وجود کا کر رہا ہوں اور نہ میں اس کے ہونے کا نہ ہونے کا. یہ بہت معقول بات ہے. ٹھیک ہے. تشکیک جو ہے نا وہ اصل میں عجز کو ظاہر کر رہا ہے, اسی کو کہ بھائی ہوگا نہیں ہوگا کیا ہے. یہ تو خیر بہت ہی پتہ نہیں میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں, یہ بہت ہی یہ مطلب ایک بیماری قسم کی چیز ہے, نفسیاتی یہ تو ایک مطلب وہ شک والی جو ہے نا, یہ بیماری والی چیز ہے. انکار یہ ڈاگما ہے, یہ خود ایک مذہب ہے, یہ خود ایک مذہب ہے, یہ خود ایک ریلیجس دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی منطقی بات ہی نہیں ہے. جیسے اس کے ہونے کے لیے دلیل چاہیے, اگر آپ مانگ رہے ہو تو نہ ہونے کی بھی دلیل لے کے آؤ. تو دلیل تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بات سمجھ میں آ جائے. جب ہم کہتے ہیں عقلی دلیل نہیں ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے.
اور جن اللہ کے بندوں کو یہی نہیں پتہ کہ عقلی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی دلیل تو ہے، اور دلیل وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور، فطری دلیل پیش کر رہے ہیں، کوئی اور دلیل پیش کر رہے ہیں، آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، نشانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی کوئی اور جو ہے نا داخلی ایکسپیرینس پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اصل میں دیکھیں، یہ میں خود اس طرح کے اس میں پہلی بات تو یہ نا کہ ہم دائی ہیں، یہ جو مناظرے ہوتے ہیں نا یہ داعیانہ انداز میں نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ داعیانہ انداز کی نفی ہوتی ہے۔ اس میں ایک جو ہے نا وہ مطلب یہ کافی کچھ اس میں نا ایک بے مروتی بہت ہوتی ہے، سمیش کرنا اور وہ مطلب اڑانا، تضحیق ہے، بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دلیل کمزور ہے لیکن پھر بھی اڑانے کے لیے آپ استعمال کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے ایک حوالہ بھی دیا تھا ایک پرانے وقتوں میں نا مسلمانوں کا آپس میں ایک چھوٹے مسئلے پہ مناظرہ تھا، یہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا قرآن میں تو السلام علیکم ہے ہی نہیں، وہاں تو سلام علیکم ہے، تو ہم تو کہیں گے السلام علیکم۔ اس پر ہو گیا مناظرہ۔ اب جب مناظرہ ہو گیا نا تو اہتمام کر کے السلام علیکم والے آ کے پہلے بیٹھ گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے، جیسے ہم سفارت خانے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں وہ آگے پہلے بیٹھ گئے۔ یہ جب بعد میں آئے نا انہوں نے اپنی مذہب کے مطابق آ کے کہا سلام علیکم، اب یہ سارے اٹھے، ٹھیک ہے، دروازے سے نکلے، آخری بندے نے کہا لا نبتغی الجاہلین، آیت مکمل کر دی، مناظرہ جیت گئے۔ بھائی یہ کوئی علمی بحث ہوئی ہے؟ تو مناظرے کی یہ لمیٹیشن ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جیت سکتے ہیں ٹیکٹس استعمال کر کے، تو وہ کوئی علمی بات تو نہیں ہوتی، وہ ٹیکٹس ہوتی ہے، آپ نے ثابت نہیں کیا ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں یعنی یہ داعیانہ رنگ نہیں ہوتا، اس پر مناظرانہ رنگ غالب ہوتا ہے، وہ کم از کم ہماری وہ اس میں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بالکل ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو اس میں جو ہے بہرحال جب آپ بیٹھتے ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بحث میں اور آپ بیٹھیں تو میں آپ کی بات مانوں گا اگر ثابت ہو گئی تو آپ میری مانیں گے اگر ثابت ہو گئی، تو اس امکان کے ساتھ ہی بیٹھنا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عقلی دلیل ہوتی جس کے لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ خود نہ دیتا، آپ اس سے زیادہ قادر رکلام ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ایمان بالآخرہ کے لیے کوئی عقلی استدلال نہیں کیا گیا؟ رسالت کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں رکھی گئی؟ رکھی گئی، تو ایمان باللہ کے لیے کوئی کیوں نہیں رکھی گئی؟ وہاں اللہ نے مثالوں سے کام کیوں چلایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ بہرحال یہ آپ ایک بہت بڑی جرت کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا آپ نے وہ لیا اپنے ذمے کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے میں کریں گے کیا؟ لامحدود کو محدود میں سموئیں گے، یعنی جو چیز دوربین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی اسی اس آنکھ سے دیکھیں گے، یا بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ آنکھ سے سنیں گے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ آنکھ سے سنیں گے، یا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کان سے دیکھیں گے؟ بھئی عقل اس کام کے لیے نہیں بنی کہ وہ اللہ کو پہچانے، اسی لیے ایمان بالغیب، جیسے آنکھ سننے کے لیے نہیں بنی، جیسے کان دیکھنے کے لیے نہیں بنا، ایسے عقل اللہ کو دیکھنے کے لیے یا اسے سمونے کے لیے اپنے تصور میں لانے کے لیے نہیں بنی ہے۔ 2 چیزوں کا کمبینیشن چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، عقل کے ساتھ فطرت سلیمہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سلیم وہ ریسیپینٹ ہے یا وہ نور ہے جو اس نور کو ریسیو کرتا ہے۔ اس کو آپ مادی دنیا میں سمجھیں نا، مطلب سورج کی روشنی ہے تو آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے نا دکھائی دینے کے لیے، 2 روشنیاں چاہیے، آنکھ کی روشنی اور خارج میں روشنی۔ ایک روشنی نہ ہو تو دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ سیم ہے ادھر بھی، ایک اندر ریسیپینٹ چاہیے، نور جو آپ کے اندر رکھا گیا ہے، اور ایک وہ نور جو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اللہ کا پیغام۔ ان دونوں کا کوئی میچنگ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے خدا کی ذات کا، باطنی تجربہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے سپارک سے ہوتا ہے، اندرونی نور اور اس بیرونی نور کا، یہ انڈیفائنیبل ہے۔
یہ ایکسپیرینس اسی لیے گئے. یہ صرف آپ کا یہ دعویٰ ہے میں مانتا ہوں, کہانی ختم. وہ جو اقبال نے کسی نے کہا نا کہ بھائی تم جو ہے نا تم بھی رسالت کو مانتے ہو اس دور میں, اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں, مجھے تو اب خود تجربہ ہے, ذاتی تجربہ, اس کا جواب دو نا آپ. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے. بلکہ وہ یہ تھا کہ وہ اقبال سے یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ مانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ انہی الفاظ میں جو ہے نا وہ ہوا تھا, یہ الفاظ بھی جو ہے نا, اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں, مجھے خود جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو ہے نا میرے اس میں گمان میں آتی ہیں جن کو میں لکھ لیتا ہوں, اور لکھنے کے بعد مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے, سمجھ بعد میں آتی ہے, وہ الفاظ پہلے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, اس کو سمجھ, یعنی آدمی کو یہ پتہ ہونا, لمیٹیشن کا معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کا. تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم دو چیزیں درکار ہیں, اور ان کے کمبینیشن سے وہ نور بنتا ہے جو اس آسمانی وحی کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. سورہ نور ہے, نام بھی سورہ نور, اس میں 5واں رکوع ہے, آغاز ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اسی آیت میں آخر میں جا کے آتا ہے نورن علی نور. یہ اندر والا نور, وہ باہر والا نور. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ بھی نور, اللہ بھی نور, نور ہی نور کو دیکھے گا نا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اسی رکوع کے آخر میں وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. جس کے اللہ, اب میں یہ اگر اندر اپنے پاس سے ڈال دوں, جس کے اندر اللہ نے نور نہ رکھا ہو تو اس کو یہ رسالت والا نور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یعنی اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے. یہ بات جو ہے نا, یہ اصل میں جب آپ یہ سمجھانے پہ آتے ہیں تو پھر ان ساری باتوں کو اڑاتے ہیں. پورا مقدمہ جو قرآن مجید کا جن بنیادوں پر قائم ہے وہ پھر ہل جاتا ہے. تو آپ ہر آدمی کو عقلی سطح پہ لا کے نہیں سمجھا سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شوق ہوتا تھا نا کہ لوگ سمجھیں, تو ہم تقصبہم انہم یسمعون او یعقلون. اے نبی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام, یہ چوپائے ہیں. جیسے چوپایوں کے بھی آواز کام کرتے ہیں, ان کے بھی کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. اور اسی سورہ, یہ سورہ حج کی آیت ہے نا, تو اسی میں آگے جا کے تو نہیں, یہ اپنا یہ تو سورہ فرقان کی, سورہ حج جو اس سے پہلے ہے اس میں جو بات آئی ہے, سورہ نور سے پہلے سورہ حج ہے, اس میں کہ یہ جو دل ہوتے ہیں نا یہ اندھے نہیں ہوتے. آنکھیں جو ہوتی ہیں نا یہ نہیں اندھی ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ دل ہے. لوگ جان چھڑا لیتے ہیں, قلب کا مطلب عقل ہے. عقل نہیں, جو سینے کے اندر رکھا ہوا دل ہے. اللہ نے یہاں یہ بھی سمجھایا, یہ بعد میں ڈنڈی ماریں گے, جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا وہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ جس کا یہ جیسے آپ کانے ہو جائیں, مطلب بینائی چلی جائے تو اب سورج نکلا کرے نا, تو جس کی وہ اندر کی بینائی چلی گئی تو یہ کنیکشن ہی علیحدہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. اس کا ان آنکھوں سے, اس عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہاں نازل ہوتا ہے؟ نبی کے دل. فَأَنزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اور قلب کہاں ہے؟ جو سینے میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی سائنس یہاں کیسے پہنچے گی؟ نہیں پہنچ سکتی کہ بھئی یہ کوئی جو ہے نا, ویسے کہتے ہیں کہ اب ہر آرگن کا تو معلوم ہو گیا کہ اس کی کوئی سینسز بھی ہیں اور وہ ڈیسیژن میکنگ بھی کرتا ہے, تو شاید آگے جا کے تو کوئی دل کے بھی اس طرح کی چیزیں معلوم ہو جائیں, لیکن اتنا تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز ہے. تو یہ بالکل استدلال ہی مختلف ہے. فطری دلائل فطرت کو اپیل کریں گے اور وہ عقل کو تو نہیں اپیل کر سکتے. فطرت سرنڈر کرے گی ان کے. یہی وہ چیز ہے نا, وہ جو کہتے ہیں تمہارے دل میں, تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وہ لوتھڑے میں فساد ہو جائے سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے. اور سن رکھو کہ وہ جو ہے نا لوتھڑا دل ہے. تو گویا یہ جب ٹھیک ہوگا تو پھر عقل صحیح رخ پر کام کرے گی. تو یہی ٹھیک نہیں ہے تو عقل بھی ٹیڑھی ہو جائے گی, تو اس کو کیسے سیدھا کریں گے آپ؟ اچھا, ایک بات یہ ہے کہ مطلب یہی بات دانشور آخری بات بھی کرنے دو مجھے, وہ بھی میں نے تولی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اس سلسلے کا اختتام کہاں پہ ہوگا ان بحثوں کا؟ ابھی تو جاوید اختر کو آپ نے ہرا دیا. نہیں, یہ تو آپ کی سن تو لینا, کل کسی اور کو بھی ہرا لیں گے. ویسے کوئی ٹھیک بندہ بیٹھا ہو نا, مطلب جو صحیح چمپئن, ادھر بھی تو ہرا نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے,
لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب یہ ایک ماحول تو آپ نے بنا لیا. ایک تو اس بحث کو ہر گھر میں لے آئے آپ. ہمارا بچہ بھی پوچھتا ہے جی یہ الہاد کیا ہوتا ہے, تو خدا ہے یا نہیں, کیا بحث ہے, آپ لے آئے, ٹھیک ہے, ہر گھر میں پہنچا دیا آپ نے. ایک تو یہ کام ہوا. لیکن اینڈ کیا ہے, آخر میں دجال نے آنا ہے, کرو مقابلہ. حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے بندے جو کہیں گے نا کہ ہم جا کے مقابلہ کر کے جیت جائیں گے, جا کے اس سے مقابلہ کریں گے وہ ہار جائیں گے. کوئی آئی سمجھ میں بات؟ یہ میرے حساب میں تو اس کی تمید مطلب زمین ہموار ہوتی ہے نا, پہلے آپ ایک رخ دیتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں انتہا پہ. آپ کے بیٹسمین چوکے بھی ماریں, سینچریاں بھی ماریں, سب کچھ کریں, اینڈ آف دا ڈے میچ آپ ہار جائیں تو سب آل ان وین ہو جائے گا نا. تو الہاد کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, اس کو دیکھیں آپ, قرآن سے استدلال پکڑیں نا کہ اس کو مخاطب کیسے کیا جاتا ہے. قرآن نے ایک بات کی ہے نا, اس نے کیا اس زمانے میں الہاد لفظ نہ استعمال کریں, یہ دہریت ہے, خدا کا انکار دہریت ہے, یہ الہاد نہیں ہے. الہاد تو اور چیزیں. تو یہ بات آپ ذہن, وہ زیادہ وسیع ہے, دہریت بھی اس میں آ جائے گی لیکن وہ اور بھی ہے اس میں. اس میں دیکھیں جب ایک بندہ کہتا ہے اس زمانے میں بھی تھے کہ ہم جو ہے نا یہ نہیں مانتے, تو کیا اللہ نے انہیں جواب دیا؟ خیر ہے, کوئی بات نہیں. کاش تم دیکھو جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ ان سے پوچھے گا علیہ سا بالحق, کیا یہ جو ہے نا جو دوزخ وغیرہ دیکھ رہے ہو, ہاں ٹچ کر کے دیکھو نا, تم تو بڑے سائنٹسٹ تھے نا, جب تک تجربہ نہ کر لو, محسوس نہ کر لو, نہیں میں دیکھو نا یہ حق ہے یا نہیں ہے, حقیقت ہے یا نہیں, خیال ہے, گمان ہے یا حق ہے. کالو بلا و ربنا, وہ اب کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم ہے, کیوں نہیں, حق ہے, ہمارا جو رب ہے اس کی قسم ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اللہ کہے گا وہ جو تم کفر کرتے تھے اس کے نتیجے میں تم اب عذاب چکھو. دیکھیں یہ ایک اپیل بھی ہے, ایک وعید بھی ہے, ایک کلامی دلیل تذکیر بھی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے ہے کہ بھائی ایک آدمی کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج اس کے دلائل میں, یعنی اس کی پچ پہ جا کے کھیلنا نہیں ہے, اس کو ایمان بالآخرہ پر لے کے جاؤ. نہیں مانتا نہ مانے, لیکن اگر اسے کوئی شے اپیل کر سکتی ہے, کوئی اس کے اس سوئی ہوئی اگر کوئی اس کے اندر وہ ریسیپینٹ ہے تو اسے جگا سکتی ہے, تو وہ ایمان بالآخرہ ہے, اس کا خوف ہے, اس کا دھڑکا ہے. کیونکہ بہرحال انسان مستقبل کے بارے میں وہ جو ہے نا تھوڑا شیکی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا وہی تشکیک یہاں پہ کہ کیا پتہ کل ہو. دیکھیں ایک محتاط آدمی جو سلیم العقل ہم کہتے ہیں نا, وہ اسی کو کہتے ہیں نا جو ایک صحیح فیصلہ کر سکے. میں شک میں ہوں کہ بھائی کل ہے کہ نہیں ہے, چلیں ہو گیا میں شک میں, لیکن اگر کل ہو گئی تو کیا بنے گا؟ تو بندہ کہتا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کل کا خیال رکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کل ہو ہی جائے, تو کل کے دانے جمع کر لیں, پلان بھی تو ہونا چاہیے, پلان بھی تو بنا کے رکھیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کا وہ زیادہ حکیمانہ ہے. آپ کیوں اس پچ پہ جاتے ہو جو ان کی ہے, جہاں سے ثابت کر بھی نہیں سکتے؟ آپ اپنی پچ پہ رہو, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, تو کم از کم اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی تو عذر ہے نا آپ کے پاس کہ اللہ جو طریقہ تو نے کیا تھا وہی میں نے بھی کیا. نہیں مانا وہ تو مجھے کیا پتہ تھا, میں نے اپنی کوئی حکمت لڑا کے اس کے میدان میں نہیں گیا ہوں, میرا اپنا خیال یہ پوائنٹ آف ویو. اگر میں ویسے کوئی جیسے آپ کہتے ہیں سائنس ترقی, اچھا میں آپ کو ایک اور بات ہے جی, وہ ایک بوڑھا آدمی جاوید اختر, مجھے پتہ ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, ان کے سامنے دلیل دے کے کوئی نکل نہیں سکتا. اور پھر وہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ غصہ ہو جاتے تھے دلیل نہیں ہوتی تھی. جن باتوں پہ وہ 10 دلیلیں دے چکے ہوتے تھے نا, اس کے لیے اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی. کیا ہوتا ہے یہ انسان کے جو دماغ کام کرتا ہے, جو نیوران ہے جو بھی ہے نا, وہ مطلب ان کو بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے, خون ہوتے ہیں. جب تک وہ گردش میں ہوتا ہے, آدمی طاقت میں ہوتا ہے, تو دماغ کا فنکشن کوئی اور ہوتا ہے. جب آپ سست ہو گئے, ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, دماغ بھی سست ہو جاتے ہیں. اب وہ جو کراس ریفرنسز ہوتے ہیں, جو مختلف دلائل ہوتے ہیں, وہ اس طرح ایک دم سپارک کر کے اوپر نہیں آتے. تو جب نہیں آتے تو بس آپ کو دل سے معلوم ہوتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, ادھر سے سمجھانے کا آپ میں وہ نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں رہتی, تو پھر غصہ ہی آتا ہے. تو اگر مطلب ایک اس عمر میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کسی کے آگے بٹھا دیتے تو وہ بھی ناکام ہو جاتے, مطلب اپنے ان اقامت دین کے دلائل میں یا اس میں بھی. اسی سے یہ سمجھ لو کہ جاوید اختر مطلب وہ بوڑھے ہو چکے. مجھے ترس آ رہا تھا, مجھے انوکھی یاد آ رہا تھا, وہ جو نہیں اس کا آخری مقابلہ, انوکھی نہیں ہے, محمد علی قلعے, وہ جو اس نے آخری مقابلہ جس میں وہ ناک آؤٹ ہو گیا تھا, آخر میں مار کے اس نے ستیہ ناش کر دیا.
تو مگر یہ ایک بزرگ آدمی ہے یار، بوڑھا ہو گیا، عمر رسیدہ ہے، آپ نے کیا، یہ نوجوان ینگ ایک دم تر و تازہ. تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی معاملہ دیکھ لیں، مطلب ان کی جوانی کی دیکھ لیں ڈیبیٹس، بڑے بڑے انہوں نے اسکالر سے کی، اب ادھر پاکستان میں آ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑ رہے ہیں، اس جھگڑے ہیں. اب مطلب وہ ایج نہیں، فیکٹر وہ بھی اور مذہب جی ہے، وہ تو، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں نہیں چلیں گے. اچھا بھائی انڈیا میں ایک خلا ہے اور وہاں پہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا نہ کوئی ابوالکلام ہے اب تو، نہ کوئی حسین احمد مدنی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں. تو ذاکر نائک ان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر جناب، وہ انگریزی بھی اور فلوئنسی بھی اور سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ چل گیا. پاکستان یہاں علامہ اقبال کا ملک، مولانا مودودی گزر گئے، ڈاکٹر اسرار گئے، قادر الکلام، ادھر ذاکر نائک نے کدھر چلنا تھا؟ میں نے تو ان کی ٹیم کو پہلے مشورہ دیا تھا، میں نے کہا ادھر نہیں لانا. اچھا ہاں یہ پھر ہمیں کوئی خوف نہیں، وہ کوئی ہندوؤں کا وہ نہیں کسی کو بھی. تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے نا آپ کے آئیڈیاز. مطلب ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے تو ان کو کہا تھا نا کہ وہ جو تقابل ادیان ہے وہ انڈیا میں تو ٹھیک ہے، پاکستان میں تو نہیں ہوتا. اچھا فروخ بھائی ایک چیز اور جو کہ آپ نے یہ موضوع اب چھیڑ ہی دی ہے، تو اس میں مفتی شمائل ندوی صاحب کا ایک اور بیان جو ہے بڑا وائرل ہوا اس کے بعد، جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا. تو ایک تو خیر چلے مطلب اس لحاظ سے ایک اس بیان کی ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارا بھی خصوصاً وہ مذہبی طبقہ جس کا تعلق دیوبند سے ہے، وہ ابھی تک وہ حسین احمد مدنی صاحب کی جو پاکستان کے حوالے سے رائے تھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکا ہے. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مطلب طالبان کی انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کے جو بڑے بڑے مفتیان اکرام، ایک تو وہ والے ہیں نا جو مطلب باقاعدہ گیم کا حصہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک عام جو ہے نا وہ مدرسے کے اس کے اندر یہ جو سوچ ہے اب کہ مطلب آپ وہ اس کی دلیل پہ آ جائے کہ نہیں پاکستان تو نہیں ہے، پاکستان میں یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے. اچھا وہی خرابیاں اگر آپ بنو امیہ کے دور میں نکالیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو جو ہے نا وہ مکھی بن جاتے ہیں جو ہے نا گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے تو آپ کو گندگیاں نظر آتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر انہیں صرف گندگی ہی نظر آتی ہے، پاکستان کی جو وہ ہے. اور پھر ہندوستان کے حالات کے اندر رہ کے بھی ایک تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے علاوہ تو کسی کو بھی آئیڈیل نہیں مان سکتے، پاکستان تو خیر کہیں شمار قطار میں ہی نہیں آتا، لیکن ایک اصولی اور جو قانونی تقاضے ہیں کیا پاکستانی ریاست جو ہے پوری نہیں کرتی. چلو میں خالد صاحب کو اس کو ریفریز کر دیتا ہوں جو آپ کا کوشچن ہے. ایک مفتی شمائل کا بیان کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. اور اسی طرح ایک کانفرنس ابھی کراچی میں ہوئی تو ادھر بھی جو ہے شد و مت کے ساتھ یہ بیان جو ہے وہ سابق تنظیم اسلام، بلکہ ابھی موجودہ جو تنظیم اسلامی کے امیر ہیں انہوں نے دیا کہ پاکستان مطلب ایک طریقے سے پاکستان اسلامی ریاست تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کے دونوں کے سوالات کے حوالے سے کافی ساری وضاحتیں ہیں جو مجھے کرنی پڑے گی، پھر جواب دینا پڑے گا. مطلب ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آیا، وہ خود پاکستان بننے سے پہلے تک مخالف تھے. اس کے بعد جب بن گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ مسجد بننے سے پہلے مسلمانوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ بھائی کہاں بنانی چاہیے، یہاں بنانی چاہیے، ایسی بنانی چاہیے. جب بن گئی تو مسجد ہے، یعنی ان کا اپنا ظرف تو یہ تھا. اب یہ آگے اگر شاگردوں کا وہ نہیں ہے تو یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے. ایک تو یہ بالکل کلیئر ہونا. ابوالکلام کا بھی ابوالکلام کا بھی یہی تھا. بڑے لوگ ہیں تو بڑے باتیں. دوسری بات یہ ہے آپ کی بات کے حوالے سے بھی کہ جو بات وہاں پہ کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بالکل جہاد نہیں ہونا چاہیے، نہیں تخریب کاری ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ یہ وہ اسلامی ریاست ہے کہ نہیں ہے کہ جس کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا. تو الفاظ اصل میں یہ تھے، مبہم سی بات کی، مبہم نہیں ہے، بہت کلیئر ہے کہ یہ وہ ریاست نہیں ہے، جہاد ہو سکتا ہے اس کے خلاف. اصل میں تو مطلب اس کا تو اس سیاق و سباق میں یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن الفاظ ان کے کوٹ کرنے چاہیے نا جو انہوں نے استعمال کیے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسے پہلے مذہبی طور پہ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بحث ہے تارک صلاۃ کے بارے میں، پرانا اختلاف چلا رہے ہیں، کوئی نیا نہیں، بہت پرانا چلا رہے ہیں. بلکہ 3 ائمہ کی رائے یہ ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے وہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے
یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. وہ فرق کرتے ہیں تارک صلاۃ اور منکر صلاۃ کا. اچھا یہ باقی بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی جو تارک صلاۃ ہے وہ ہو جاتا ہے گناہ گار, لیکن وہ ان کے ہاں گناہ کی پھر سزا وہ ہے, تو ان کے ہاں گناہ کی سزا قید ہے. ٹھیک ہے. اور جو منکر صلاۃ ہے وہ بالاتفاق کافر ہے. جو انکار کرتا ہو کہ نماز ہے ہی نہیں دین میں, وہ بالاتفاق کافر ہے, وہ مرتد ہو گیا. اب اس میں ایک ابھی بھی ایک مسلک وہ ہے کہ جو تارک صلاۃ کو کافر سمجھتا ہے, قتل کرے نہ کرے سمجھتا کافر ہی ہے, اس کے لیے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو اٹھا کر اس کا وہ مطلب کیا نکالتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب فرق کرنے والی شے نماز تھی, وہ فرق ختم ہو گیا تو یہ کافر ہو گیا. یہ فہم کا مسئلہ ہے, انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, پرسپشن کا مسئلہ ہے کہ ایک قول کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کیا ہے. اور یہ جو فقہ اور قانون کے معاملات ہوتے ہیں یہ اتنے سادہ نہیں ہوتے. آپ ججوں کو دیکھیں, وہ جب فیصلے لکھتے ہیں عام آدمی کو سمجھ آتا ہے یہ بھائی کس بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ لکھا ہے. وکیل جب استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ کی فقہ میں بھی یہی ہوتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ان حدیثوں سے یا ان آیتوں سے استدلال ایک ایسا آدمی کر رہا ہوتا ہے جس کی لیگل سینس ہی نہیں ہے. اور یہ اس وقت ہمارے موجود اکثر و بیشتر علماء کے اندر بھی وہ لیگل سینس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ان کے پاس فقہ کا علم نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سینس نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کے لیے درکار ہوتی ہے. لیکن علماء میں سے بیشتر بچے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ فقہ حنفی ہے تو اس میں وہ کم از کم اس مسئلے میں وہ ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دوسری حدیثیں آتی ہیں جو اس سے ملتی جلتی کسی اور بارے میں, وہاں وہ اوندے منہ گر جاتے ہیں. تو اگر اس پہ رکھ کر اسے قیاس کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں تو مغالطہ نہیں ہوگا. ریاست کی سطح پہ بھی اب یہ دیکھنا, میں اس کو لے کے جا رہا ہوں ریاست کی سطح پہ, کہ ایک وہ ریاست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی انکاری ہے, اور ایک وہ ریاست ہے کہ جو اعترافی ہے. تو دونوں کیا برابر ہو جائیں گی؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان واحد ریاست ہے جس نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف, میں پورا میکینزم بنایا ہوا ہے. اب اس پر عمل نہ کرنا بد عملی ہے. عقیدہ ٹھیک ہے, عمل غلط ہے. تو اس عمل کے غلط, جب تک اس عمل کا انکار نہ ہو تو اس وقت تک تو آپ کفر تو نہیں ہوگا نا صادر. خوارج کے ہاں تو ہو جاتا ہے, ان کے ہاں ہو جائے گا. میں ویسے آپ کے یعنی اصل نوعیت آپ کے سامنے جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عین اسلامی ریاست ہے جیسے کہ ہوتی ہے, جیسے دور خلافت راشدہ میں تھی, یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی طاغوت ہے یا کفر ہے جیسے کہ باقی دنیا میں کفریاں طاقتیں ہیں. یہ منزلتم بین منزلتین ہے. یہ میرا خیال ہے امام ابن تیمیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان بھی ایک منزل ہوتی ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. یہ منزلتم بین المنزلتین کی صورت ہے جو ہماری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ اگر اس آئیڈیل اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ تو افغانستان بھی نہیں ہے, سعودیہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سعودیہ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا. جو اس وقت اکلوتی اسلامی امارت اسلامیہ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں ہے. وہ کیسے آئیڈیل ہو گئی جہاں جو ہے نا وہ آپ غیر مشورت المسلمین آپ بیٹھے ہوئے اوپر. ایک رجیم ہے, سچ مچ رجیم ہے جس نے قبضہ کر کے, لوگوں نے تو نہیں منتخب کیا اس کو, اور اللہ نے نہیں اتارا. تو اللہ نے اتارنے والا بھی نہیں ہے, وہ تو ہمارا ختم نبوت والا مسئلہ ہے. تو لوگ ہی منتخب کریں گے تب وہ ایک جو ہے نا, پہلی شک تو یہ ہوگی آپ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں تو باقی مخلوق میں آپ کیسے حکمرانی کے حقدار ہو گئے. تو سب ہیں تو اپنے مشورے سے جو جسے بنائے گا وہ ہوگا نا حقدار. پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مجھے بتائیں کہ اسلامی ریاست, آئیڈیل اسلامی ریاست, جہاں جا کے اس کی نسل ختم ہو جائے, اس کی نسلوں مطلب وہ اس کی بولی بولنے والے, پشتو بولنے والے جہاں ختم ہو جائیں, وہاں اس کی ریاست کی حدود ختم ہو جائیں گی اٹک تک. آگے اگر اسلامی ریاست نہیں ہے بھائی, تورخم سے آگے اسلامی ریاست نہیں ہے لہٰذا حملے کرو, تو اٹک سے آگے اسلامی ریاست ہے.
چلو نا, نہیں ادھر نہیں رکتے ہم, اٹک میں کدھر ٹھہریں گے ہم, تو چلیں گے ابھی ادھر وہ کیا ہے وہ دلی تک نہیں, یہ جو ہمارے لاہور کے قریب ہے آگے, امرتسر نہیں یہ جو بارڈر ہے واگا. اب واگا جا کے تو اسلامی حدود ختم ہو جائیں گی. آخر وہ پرلی طرف جو ہے نا فقہ کے اصولوں پر بھی سارا مسلمان علاقہ تھا, مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے, کافروں کا قبضہ غاصبانہ ہے, تو چلیں پھر دہلی بھی چلتے ہیں. ہاں خروج ادھر بھی ہونا. وہ اجیت دوول سے کہیں بھائی فنڈ میں اضافہ کرو, ہم نے دہلی تک آنا ہے. نہیں پھر تو پوری بات کریں, ٹھیک ہے نا, ہماری اسلامی ریاست کہ ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدا ہے ماست, تو پھر یوں کرو نا, پھر کیوں ایک جگہ پہ جا کے رکتے ہو. تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے نہ, وہ آئیڈیل ہے تو نہیں ہے. اچھا مفتی, یہ جو بات کہی گئی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی شرارت کی گئی ہے, نادانی میں کی گئی ہے جیسے بھی کی گئی ہے, یا ان کی محبت میں کی گئی ہے, انہیں اسلامی ریاست سمجھتے ہوئے کی گئی ہے, کہ گویا وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ کون سی وہ والی اسلامی ریاست ہے جس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے لیے بات ہو رہی ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کا مسئلہ ہے. دنیا میں مسلمانوں کی عزت آبرو پامال ہو رہی ہے. یہ جو یہاں پہ آرڈر قائم ہے, اس نے مسلمانوں کا دفاع کیا 10 مئی کو. آپ اسے اس کے خلاف جہاد کی بات کر کے تو ان دشمنوں کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں جو مسلمانوں کی عزت کے در پہ ہیں, عام مسلمان کی عزت کے در پہ ہیں. یہ اسلام آپ لے کے آئیں گے کہ جو حفاظت حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے, تو فساد کس شے کو کہتے ہیں. تو ان کے استدلال کا مطلب تو یہ نکلتا ہے ٹوٹلی رانگ. نہیں تو خروج کی جو شرائط ہے وہ پھر کہاں گئی, اور ادھر میں آخر میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹوٹلی رانگ ان کا استدلال. مفتی شمائل کو میں جو ہے نا اسپیس بھی دیتا ہوں, الاؤنس بھی دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اور ہے. اس کے سامنے یہ رکھا گیا جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اس کے جواب میں وہ کہتا ہے پاکستانی کوئی آئیڈیل اسلامی ریاست نہیں ہے یا اسلامی ریاست نہیں مانتا. تو وہ ایک علیحدہ استدلال ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اسلامی ریاست نہیں ہے اس پر حملہ کر دو. وہ صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال مجھے نہ دو آئیڈیل بنا کے, رول ماڈل کے طور پر. تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ والا جو ہے نا اسے دین. ایک یہ. دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو وہ ہمیں جو مرضی کہے وہ اس کو اختیار دینا چاہیے, کیونکہ اس کی زندگی پر بنی ہوئی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یار اگر تمہاری زندگی پہ بن جائے تو مجھے بھی برا بلا کہنا پڑ جائے تو کہہ جاؤ, جان بچاؤ. کلمہ کفر کہنا پڑے کہہ دو. تو میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں کو ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں تھوڑے سے وقت کے لیے, یعنی یہ اضطراری حالت ان کی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اب آ جائیں اسلامی جہاد کی شرائط کیا ہے. نہیں, اس میں ایک چیز خالد صاحب, اس سے پہلے ایک چیز وہ کر دیں. یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کو تو یہ جو ہے نا وہ رعایت ملنی چاہیے آپ کی بات سے, مطلب کوئی اس کے اوپر جو ہے نا دوسری نہیں. لیکن جو پاکستان میں بیٹھ کے پھر اسی چیز کو کرتے ہیں, اس کا چرچا کریں ادھر اس کی طرف. تو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ فہم کا قصور ہے, نقص ہے, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس استدلال کو, یعنی وہ بڑا سمپل استدلال لیتے ہیں, حالانکہ یہ بہت پیچیدہ ہے. وہ اس چیز کے اہل نہیں ہیں. یار یہ ہمیں کہتے ہیں بھئی آپ چونکہ وہ مدرسے کے فارغ نہیں ہو تو آپ درس قرآن نہیں دے سکتے. حالانکہ ہم کوئی نیا مسئلہ بیان ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ کے بزرگوں کے لکھے ہوئے مسئلے ہی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اجتہاد فرما رہے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہیں ہیں, جس کے لیے سچ مچ 14 علوم چاہیے. مطلب اجتہاد ایک ایسی شے ہے کہ جو ایک اسپیشلائزیشن کا تقاضا کرتی ہے, جس میں وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے وہ کیسے اجتہاد کرے گا. تو یہاں کون اجتہاد کر رہا ہے؟ اسامہ بن لادن انجینئر, ایمن الزوائری ڈاکٹر, کوئی کون, یہ اجتہاد جن کی بیک گراؤنڈ ہی جو ہے نا وہ مطلب دینی علوم میں اسپیشلائزیشن کی نہیں ہے, وہ کر رہے ہیں. آگے جو اسے قبول کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یا نوجوان علماء جو اسکالر نہیں ہیں, وہ بس انہوں نے وہ حفظ کیا چھوٹے عمر میں, وہیں سے انہوں نے ذرا ذرا پہ لگا دیا, وہ ہوگی یاد, ادھر کر کے وہ عالم بنا کے رٹوا کے نکال دیا. وہ کوئی باقاعدہ عالم تو نہیں ہے, وہ تو ابھی انہوں نے وہ ٹیکنیکس سیکھی ہیں جن پر چل کے آپ کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یا وہ ہیں کوئی جید عالم, یا جو جید عالم بات کرتا ہے اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. زبان بندی, علماء تک کی زبان بندی. لیکن یہ کہ چلیں اس کو سب کو ایک طرف رکھیں, یہ تو مشکل ہے نا. میں نے کہا پیچیدہ. میں ایک سادہ بات کرتا ہوں یار, دنیا میں جا کے پوچھو نا, اپنے علماء سے پوچھو یا جو آپ کے ان سے پوچھو, اسلامی جہاد کی کتابوں میں شرائط کیا لکھی ہوئی ہیں. سر جی یہ ایک امیر کے تحت ہوتا ہے.
ان کو تو ابھی اور کچھ نہیں آتا، نہیں بس ایک ہی یہ ان کی اصطلاح میں بات نہیں کرتے، یہ کہ ریاست اعلان کرے گی، ریاست اعلان کرے گی، تو وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتا ریاست کیا بلا ہوتی ہے. ان کی اپنی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کیا ہے، ایک امیر کے تابع ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کوئی 25 پارٹیاں بنا کے یہ گل بہادر گروپ ہے، یہ فلانا گروپ ہے، یہ فلانا گروپ ہے، یہ کوئی نہیں ہوتا. بنیادیں مرصوص ہوتی ہے، یہ شرط پوری ہوتی ہے. یہ تو آپس میں بھی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے؟ بالفرض وہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی ہبت اللہ صاحب جو ہے نا وہ ہمارے امیر ہیں اور ہم سب ان کے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں. اس کا یہی جو ہے نا وہ دل بنتی ہے. اب دوسری شرائط آ جاتی ہیں، آپ خیانت نہیں کر سکتے جہاد میں. یہ تو کیا مولانا ہبت اللہ صاحب نے اعلان جہاد کیا ہے؟ ہاں نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے اوپر سے کر رکھا ہے معاہدہ، سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور نیچے سے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو آپ مسلمان ہی والوں کام ہی نہیں کر رہے. فم بز الیہم علی سوا حکم ہے. اگر تمہیں کسی دوسرے سے یہ خدشہ ہو کہ وہ آپ سے کیے ہوئے عہد میں خیانت کرے گا، تو جنگ کرنے سے پہلے اس کا معاہدہ پہلے واپس کرو، ختم کرو، اعلان عام کرو کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ جنگی اقدام کر سکتے ہو، جیسے فتح مکہ سے پہلے کیا. جیسے فتح مکہ دیکھیں نا، جب تک صلح تھی مسلمانوں نے نہیں توڑی. صلح کس نے توڑی؟ قریش نے توڑی. ٹوٹ گئی تو وہ صلح کی تجدید کے لیے مدینے آئے. ابو سفیان آئے تھے مدینے. تجدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس کا مطلب اعلان جنگ ہو گیا. دھوکے میں نہیں رکھا، دھوکے میں نہیں رکھا. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، مجھے اب وہ پوری طرح نام یاد نہیں ہے، کوئی صحابی تھے. تو وہ معاہدہ تھا، فرض کریں آج ہم 10 تاریخ کو فرض کریں ختم ہو رہا ہے معاہدہ، 10 جنوری کو ختم ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع نہیں کی، اور ادھر یعنی پہلے ہی اسے جنگی تیاری شروع کر دی کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم حملہ کر دیں گے. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو. پھر کوئی حدیث سنائی، وہ الفاظ مجھے یاد نہیں رہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنگی تیاریاں روک دیں، اپنی سرحد کے اندر جنگی تیاریاں روک دیں کہ جب تک معاہدہ ختم نہیں ہوا اپنے ہاں بھی آپ مشق نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیں ایجنٹ ٹھیک ہی کہتے ہیں نا یار، یہ جن کو سچ مچ پیسے دیتے ہیں وہ ان کو یہ دلائل نہیں بتاتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تم بے وقوف مفت میں کام کر رہے ہو. ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر رہے ہیں. ایک حق کی غیرت ہوتی ہے نا آدمی. ٹھیک ہے، اچھا تو وہ یہ بات ہے کہ بھائی یا تو پہلے معاہدے توڑو، اعلان کرو کہ ہماری اور تمہاری جنگ ہے، پھر صفیں باندھو، آمنے سامنے کھڑے ہو، لڑو. اب ادھر جا کے تو یہ جو ہے نا یہ تتر بتر جہاد کے لیے وہ جو ہے نا ابو جندل اور ابو بصیر کو لے آتے ہیں. بھائی ابو جندل ابو بصیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کیٹیگری میں رکھا تھا؟ اگر وہ حضور کے ہاتھے چڑھ جاتے تو مکے والوں کے حوالے کیے جاتے یا نہ کیے جاتے؟ تو ہبت اللہ صاحب یہ یہی تو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے حوالے کر دو. بھائی کہو نا اگر میرے ہاتھے چڑھے تو کر دوں گا، کہانی ختم. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ان کا استدلال ہی بہت بودا ہے. باقی میں کوئی کہہ رہا تھا یار یہ تو آپ جو ہے نا بڑا رسک لے رہے ہیں، وہ ہے. میں نے کہا سب سے بہترین شہید وہ ہے جو خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہو، مرنا تو ایسے ہی. ہم نے تو اب وہ بونس پہ چلے گئے نا، تو یہ تو سب سے بہترین ہے. لیکن سچ یہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھیں مودودی صاحب نے جو اب ان پہ الزام لگتا ہے، انہوں نے جہاد کشمیر کی مخالفت کی تھی. جہاد کشمیر کی مخالفت نہیں کی تھی، اس بات کی مخالفت کی تھی کہ پاکستان سے یہ کہ بھائی اس سے برکت نہیں ہوگی، تم اللہ کے دین کو یہ خلاف ورزی کر رہے ہو، اوپر سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، اندر سے فوجیں اپنی بھیج رہے ہو، کہتے ہو مجاہدین ہیں. یہ جھوٹ مت بولو اور دھوکہ مت دو. یہ موقف تھا. تو ہم تو آج بھی الحمدللہ ان سے بھی کہتے ہیں نہ دو نہ دھوکہ پاکستان کو. میں آپ یہی سمجھتے ہو چلیں طاغوت ہے، سب کچھ ہے. یہ تم نے طریقہ جہاد کا کس سے سیکھا ہے؟ روس سے سیکھا ہے، یہ مارکس سے سیکھا ہے. یہ کمیونسٹوں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کھینچ تان کے وہ مولویوں والی کھینچ تان کر کے تم آ کے اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہو، نہیں جوڑتا یہ. لیکن سر یہ کہ اسلامی حکمران مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کا بالکل گنجائش نہیں ہے.
اب ڈاکٹر سرار صاحب یار دیکھیں خروج کی گنجائش کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی تو خروج ہوگا نا. باقی میں آپ کو بتاؤں کوئی امام اس کے حق میں نہیں ہے سوائے ایک امام ابو حنیفہ کی. ٹھیک ہے, شرطیں انہوں نے لگائی ہیں, باقی تو اس کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ فاسق و فاجر حکمران اگر مسلمان ہے تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے, لیکن 2 بڑی شرطیں لگائی ہیں. ایک شرط یہ لگائی ہے کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہو, یعنی یہ نہیں کہ بس آپ نے رولا ڈالا, فساد کیا, بندے مروا دیے, بے شک اپنے مروا دیے نہ, اتنی طاقت نظر آتی ہو تمہیں, ہوگا جو منظور خدا ہوگا, لیکن ظاہری ایک وہ انالیسز ہوتا ہے نا, یا آپ کا ایک تخمینہ ہوتا ہے, اس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ بھئی آپ فتح یاب ہو جاؤ گے, بظاہر یہ نظر آتا ہو, اتنی طاقت آپ نے فراہم کر لی ہو, یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری پتہ کیا ہے, صرف گرانا ہی مقصود نہ ہو, اس کو گرانے کے بعد, یعنی ظاہر ہے آپ نے ایک سٹرکچر ہے گرا دیا, ایک آرڈر ہے ڈس آرڈر کر دیا, تو انارکی چھوڑو گے, اس کے بعد آپ اسلامی نظام نافذ کرنے کی اہلیت اور قابلیت بھی رکھتے ہو. یہ نہیں کہ وہ کوئی باہر سے جو ہے نا حملہ آیا امریکہ کا تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ لوگوں کو چھوڑ کے, پھر ادھر کھڑے ہو سکو یا مرو ادھر. تو اگر وہ آپ آرڈر قائم نہیں کر سکتے تو پھر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پنگا مت لو, بے شک گرا سکتے ہو, گرانے کی طاقت رکھتے ہو, لیکن اب میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں نا, یہ لوگ اگر فرض کریں افراتفری ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, یہ جیسے ایران میں مظاہرے ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو جائے, یہ حکومت گر جاتی ہے, آپ کی فوج ختم ہو جاتی ہے, تو کل انڈیا کی یلغار آئے تو یہ روک لیں گے؟ اچھا یہ مطلب اس کو سوچیں نا, فساد کس شے کو کہتے ہیں؟ اسی شے کو کہتے ہیں. وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جو ہے نا بادشاہ مر گیا, لوگوں نے کہا جی پہلا شخص جو شہر میں داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنا دیں گے. وہ پہلے کوئی منگتا آ گیا, انہوں نے کہا چل بھائی پتر بادشاہ بن. وہ اپنا وہ سارا جو ہے نا وہ جو بیکاریوں والے وہ تھے پنگ پوسڑا وہ لے کے تو بیٹھ گیا تخت پہ. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت حکم فرمائے. انہوں نے کہا کھیر پکاؤ. کھیر پکی, سب نے کھائی. کچھ عرصے بعد جناب اطلاع آئی کہ بھائی فوجیں تیار ہو رہی ہیں, کوئی مطلب بہت بڑی جنگی کارروائی ہونے والی ہے. انہوں نے کھیر پکاؤ. پھر جی فوجیں چل پڑی, انہوں نے کہا کھیر پکاؤ. فوجیں باؤنڈری پہ آ گئی ہیں, کھیر پکاؤ. کرتے کرتے فوجیوں نے آ کے محل کو گھیرے میں لے لیا ہے. اس نے کہا وہ ہمارا کدھر ہے چادر, وہ ڈالی کندھے پہ, او جا. انہوں نے تو او جا, ٹھیک ہے. پیچھے جو یہ جن کو بہت ذرا بخار اسلام کا چڑھا ہوا ہے نا, تو بیٹیاں ان کی پھر اٹھا کے لے جائیں گے. سر یہی ہوگا نا پھر. بالکل ایسے ہی. 2 چیزیں, ایک تو مولانا مودودی کا جو موقف تھا جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس کے بعد, دوسرا یہ ہے کہ میں چلے نیئر حالات کے, اب دیکھیں 2007 میں یہ لال مسجد والا واقعہ آیا تو اس ٹائم یہ سوچ بہت ابھر کے سامنے آئی. ڈاکٹر صاحب زندہ تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب, ان پہ بہت زور دیا گیا کہ آپ بھی فتویٰ دیں, کیونکہ مطلب ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس پہ ان کے موقف کی حمایت کی, کیونکہ وہ بھی خروج والی چیز تھی نا کہ ہم ان کے خلاف اب اعلان جہاد کرنے جا رہے ہیں. یار اس وقت بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی بھی نہیں تھی. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت کے مسائل کیا تھے. حکومت کا موقف 100% غلط تھا. مطلب آپ امریکہ کے اتحادی تھے, آپ یہ جو جنگ لڑ رہے تھے, تو اس وقت جو آج ہم الزام طالبان کو دے رہے ہیں وہ 100% اس وقت ہماری حکومت پر اس کا اطلاق ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرا, فوج ظلم کر رہی تھی. آپ جا کے کیا آ کے آپ کو جا کے قبائلی علاقوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے کا, ٹھیک ہے, کافی ساری پیچیدگیاں تھیں جس میں کف لسان کی پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. کیوں؟ مظلوم ہے, صاف نظر آ رہا ہے مظلوم میں, تو مظلوموں کے خلاف کیوں بات کریں. اور یہ ظالم ہے, ان پر تنقیدیں کی ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو. لیکن یہ کہ ان کے خلاف اس وقت بھی خروج کا جو ہے نا وہ بات کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب صورتحال برعکس ہو گئی ہے. اب ریسیونگ اینڈ پہ جیسے اس وقت کابل تھا, تو اب اسلام آباد ہے ریسیونگ اینڈ پہ. اب یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو جیسے مارا جاتا اس وقت ہم, بلکہ اب وہ دوسری طرف سے جو ہے نا, اب دیکھیں جو داروں کی برسات ادھر تھی وہ اب ادھر ہے. تو اگر ہم کل پرویز مشرف کو اس لیے برا کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ کا الائی تھا, تو آج کیوں نہیں اسی بنیاد پہ بیت اللہ کو برا کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور اس نے نہیں رکھی ہوئی تھی. تو دونوں برے. یہ فرق ہے, حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. اچھا خالد صاحب, اس میں بھی بڑا مطلب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ابھی خالد صاحب نے کہی ہے کہ پرویز مشرف نے
امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر جو کچھ کیا اس کے اوپر پرویز مشرف مردود تھا، ہے اور رہے گا اس کے اوپر. لیکن اگر ملا ہیبت اللہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ آج انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر وہی کام کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے. صرف انڈیا نہ کہیں، انڈیا، امریکہ، اسرائیل، میں تو کہہ رہا ہوں مشرف صرف امریکہ کے ساتھ ملا. نہیں خالد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں امریکہ اسرائیل تو بیک اینڈ پہ ہے نا، فرنٹ کے اوپر انڈیا کے ساتھ تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. ان کے سارے معاہدے بھی، آنا جانا بھی، سب کچھ وہ وہاں پہ موجود ہے. اور اس سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ جو مرضی پالیسی اختیار کرے، ان کے لیے سب کچھ. تو پاکستان کیا کسی اور کا ملک تھا؟ بھائی پرویز مشرف اس وقت جیسا تیسا، وہ بھی قابض طاقت تھی نا اس وقت پاکستان کے اوپر، تو آج بھی جو قابض طاقت ہے وہی کر رہی ہے. اس وقت بھی پرویز مشرف کی یہ پالیسی تھی، عوام کس کے ساتھ تھی؟ ہاں ظاہر ہے، بالکل کھول کے اتنے بڑے بڑے مظاہرے جو ہے ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر. نہیں تو ان چندے کون اکٹھے کر کے ان کو دے رہا تھا؟ یہاں جو ان کا سفیر ملا عبدالسلام بیٹھا ہوا تھا، اربوں روپے اس کو دیے گئے. کس نے دیے؟ حکومت نے تو نہیں دیے، نہ امریکہ نے دیے، اس عوام نے دیے. عوام نے دیے. اور یہ آپ نے جو بات کہی ہے آج، چونکہ اب یہ پبلک میں نہیں ہے، کہ ملا عبدالسلام ظہیر صاحب بھی وہ بات تو بیان کرتے کہ انہیں امریکیوں کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن یہ بات وہ بیان نہیں کرتے کہ جو گاڑیوں کی ڈگیاں بھر کے اور پوری جو ہے وہ لوڈنگ گاڑیاں بھر کے پیسے اس وقت منتقل کیے جاتے تھے جو پاکستان سے ان کے پاس آتے تھے، اور اس کو پاکستانی ایجنسیز بھی اس وقت نوٹ کر رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں روکا، اس کو کرنے دیا گیا تھا. بھائی اگر پشاور پرویز مشرف کو امریکہ نے اتارا ڈبل گیم کرنے پر، وہ ان کی طرح تو پوری طرح ان کی سائڈ پہ نہیں تھا. پشاور میں ان کی شورا چل رہی تھی، کوئٹہ شورا تو مشہور ہے یہ، تو وہ دارالکفر کے تحت وہ شورا چلانا ٹھیک تھا؟ وہ سپورٹ کس کی تھی؟ کس کی پروٹیکشن تھی؟ نہیں مطلب یہ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں ملا عبد الغنی برادر جو ہے کراچی میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو کب ہوا کہ جب CIA نے آ کے نشاندہی کی کہ بھائی یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے پکڑ کے اسے عدالت سے کر کے اسے جیل میں ڈال دیا. ان کو حوالے نہیں، ان کے حوالے اس کو بھی نہیں کیا. اور پھر جو ملا ہیبت اللہ صاحب سے پہلے جو خلیفہ بنے تھے اختر منصور صاحب، وہ تو کراچی میں فلیٹ تھا ان کا، وہ رہتے تھے، اور امریکنز نے کوئی 20 دفعہ ان کی نشاندہی کی، لیکن پاکستانی ایجنسیز نے نہیں انہیں گرفتار کیا، یہاں تک کہ پاکستان کی حدود کے اندر امریکی ڈرون طیارے سے انہیں نشانہ بنایا گیا جب وہ ایران سے واپس آ رہے تھے. مخبری ایران سے ہوئی تھی. تو خیر یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اور اس میں بھی ظاہر ہے لوگ تھے جو مطلب ٹھیک ہے، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرویز مشرف کی جو بھی پالیسی رہی ہے وہ ڈبل گیم کا کر رہا تھا، وہ سنگل گیم، لیکن عام لوگوں کی ہمدردیاں پورے طور پہ اس کے ساتھ تھی وہاں پہ. لیکن آج جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ وہ براہ راست آ کے مطلب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا ہے، دیکھیں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا، فتوے نہیں دیے، ہماری تو فتوے دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے. ایک مطلب جس بندے نے اس موقع پہ 9/11 کے بعد طالبان کی پالیسی کی حمایت کی، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. طالبان کی وہ جو طالبان کے پالیسی کے خلاف جو پالیسی تھی نا پرویز مشرف، اس پالیسی کی جس کی نے حمایت کی نا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں میں 12-13 سال ہو گئے تھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے ایک پائی کبھی ان سے نہیں لی تھی، کسی کے گھر سے میں نے چائے بھی نہیں پی تھی. قریبی ہماری خالہ کا گھر تھا، میں ادھر جا کے چائے پی لیتا تھا. کسی کے مطلب کوئی احسان نہیں تھا کسی کا. پشاور سے بھی آ کے وہاں جمعہ پڑھائے، رمضان میں رات کو دورہ کرایا، صبح اٹھ کے نکلا. ٹھیک ہے، اٹھ کے کیا مطلب دورہ ختم کر کے وہاں سے چلا، یہاں کے جمعہ پڑھا کے پھر یہاں سے واپس پشاور، اور ادھر جا کے رات کو دورہ کرایا. ٹھیک ہے، دورہ قرآن ہو رہا تھا. اس مسجد میں ہر جمعے پھر بڑے ٹیکٹس ہوئے، بہت کچھ ہوا. آخر میں یہ ہوا کہ SHO آ کے جمعہ وہاں پڑھتا تھا وردی میں، وہ مجھے روب ڈالنے گئے. تو نہ میں نے کوئی ایسی بات کی کہ میں پھنسوں، تو نہ میں نے چھوڑا. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اور مطلب رشتہ داروں میں یار یہ بہت غلط باتیں کرتا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی. ہو گیا آخر پتہ کیا ہوا، اسی SHO نے مجھے جو ہے نا جو تھانے کی وہ اصلاحی کمیٹی تھی نا اس میں شامل کر دیا. ایک اور دلچسپ بات آپ کو سنو، وہ دفاع پاکستان افغانستان کونسل کے مظاہرے تھے،
تو یہ سیاسی لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں. جب وہ بنی نا سب کو پتہ تھا اب آگے کیا ہوگا, اس کا امیر مجھے بنا دیا. ویسے کوئی ریکگنائزیشن نہیں تھی, لیکن تمام شیخ الحدیثوں نے مل کے مجھے بنا دیا. ٹھیک ہے, انہیں پتہ تھا اب پھنس نہیں ہے. اچھا جی, مظاہرے ہوا, ایک مظاہرہ تھا تو ایک اگلی یونین کونسل کا نا کوئی انہیں وہ جو ڈسٹرکٹ کونسل اس کو نہیں کیا تھا پتہ نہیں, وہ ناظم ادھر سے کا کوئی آ گیا پیچھے, اس کو نیا نیا ناظم بنا تھا, اس کو نظامت چڑھی ہوئی تھی, اس نے کسی سے بدتمیزی کی, وہ بندہ بڑا طاقتور, اس نے ایک تھپڑ مارا, ادھر جا کے گرا. ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے چلا گیا, جا کے درخواست دے گیا تھانے میں. تو جب میں اصلاحی کمیٹی میں آیا نا, وہ جو ڈی آر سی جو آج کل جس کا پنجاب میں رولا پڑا ہوا ہے, تو ادھر پرانی تھی, تو وہ درخواست بھی آ گئی. اس بندے کو, وہ جس کو تھپڑ پڑا نا, وہ مجھے تو جانتا ہی نہیں تھا, میں تو ایک اجنبی بندہ تھا. اسے جماعت اسلامی کے لیڈروں کا نام آتا تھا, اور جو ان کے نام لکھوا کے چلا گیا. دوسری جماعت مقدمہ میرے پاس آ گیا, دونوں کے درمیان صلح کرنے. امیر آپ نے مصالحت کرا کے وہ کام کنارے کر دیا. تو ہم نے, یعنی اس وقت بڑے برے حالات تھے, بندے ہی غائب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پورا سٹینڈ لیا ہے, یہاں پارے میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں, سوات آپریشن کی مخالفت کی ہے, یہ کیا ہے. لیکن کیوں کیا ہے بھائی, وہ مظلوم لگتے تھے. آج وہ خود ظالم بن جائیں تو ہم ان کی بھی حمایت نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے. مطلب دیکھیں چلیں, مطلب آپ اگر یہ اسی کو کہہ رہے ہیں, یہ فوج کی بات کرتے ہیں, تو بتائیں یہ جو ابھی کچہری کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس میں مرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ نہیں, یہ تو سر, یہ تو دہشت گردی کے واقعات تب بھی ہوئے تھے, مطلب مشرف دور کے اندر بھی جب خودکش حملے ہو رہی وہ چیزیں, وہ بھی انہوں نے جو شروع میں کیے تھے نا, فوجیوں کے خلاف ہی کیے تھے. درگئی میں پہلا ہوا تھا, وہ بھی فوجیوں کے خلاف, پہلا خودکش دھماکہ درگئی میں ہوا تھا. وہ لیکن پھر تو عام عوام کو, لیکن وہ ظلم بھی دیکھا نا, وہ ڈمانڈولا میں جو جا کے تو ڈرون مارا تھا, اور کتنے بچے مارے گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. مطلب وہ پالیسی بالکل نہیں ٹھیک تھی نا. یہ تو اصل میں دونوں طرف نقصان, یہ وہ گیم ہی یہ تھی نا کہ پہلے ظلم کراؤ ان کو شامل کر کے, ٹھیک ہے, اور پھر ظلم کا جب ری ایکشن آئے تو ان کو ان کے اوپر چڑھاؤ. وار ود ان اسلام ان کا ڈاکٹرائن تھی نا. تو اس میں وہ پرویز مشرف کی بیوقوفی تھی, وہ پھنس گیا. یہ ابھی تک اسی کی فصل ہے جو بوئی ہوئی, جو ابھی تک کٹ رہی ہے. بالکل. اب اس ری ایکشن میں یہ آئے ہوئے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ری ایکشن اسلام نہیں ہے نا. ری ایکشن تو آپ کا ایک نسلی ری ایکشن ہے. اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی حالات دیکھو بدل گئے ہیں. کل کا خالد بن ولید جس کی وجہ سے احد میں جو ہے نا وہ پانسا پلٹ گیا تھا, آج وہ سیف من سیوف اللہ ہو گیا ہے. آپ کہیں نہیں, کل اس کے ہاتھوں یہ ہوا تھا, ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, تو پھر ہو گیا کام. چلیں جی, بہت شکریہ. آج کا پروگرام ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کافی ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو گئے ہمارے اس پروگرام میں. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.